Kalbimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî abda'al aflâka vel ardîn. Vessalâtu vesselamu ala man kâne nebiyyen ve âdemu beynel mâ'i ve'd-dîn. Ve ala âlihi ve ashabihi ve azvâcihi ve zurriyâtihi ve ehli beytihi وَالشُّهَدَاءِ مُحَبَّتِهِ وَأَوْلِيَاءِ طَرِيقَتِهِ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال تعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال تعالی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والموقنین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. قرآن مقدس کے 3 مقامات سے 3 آیت کریمہ کے 3 حصے 3 جز تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا. اس کے ضمن میں موضوع کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کروں. اس سے پیشتر دستور اہل سنت والجماعت کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب کبریا امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم محسن کائنات معلم انسانیت ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں محبت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محبت میں جھوم کر اور درود پاک پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور درود پاک پیش فرمائیں.
صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ باغ جنت کے ہیں، باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، باغ جنت کے ہے بہر مدح خان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں ہے خون چار یار کا، تیری رگوں میں ہے خون چار یار کا، اور اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین اسلام اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، دین اسلام اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین اسلام اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، کیونکہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، اور ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، قیدی جو آیا سامنے تو حر بنا دیا، قیدی جو آیا سامنے تو حر بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، کہ جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، کیونکہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین،
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اس مقدس اور مبارک اور معظم اور بابرکت اور حرمت والے مہینے ماہ محرم الحرام شریف میں آج 5ویں رات، چاند کی 5ویں رات ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ کے مقدس گھر میں جمع ہو کر اس کا اور اس کے پیاروں کا اور اس کا اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر جمیل، ذکر خیر سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ اور یقیناً جس مقام پہ اللہ کا اور اللہ کے پیاروں کا، اللہ والوں کا، اللہ کے محبوب بندوں کا، اللہ کے مقرب بندوں کا ذکر ہوتا ہے، اس محفل میں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ رحمت الہی کے فرشتے اتر رہے ہیں۔ اور جب رحمت الہی کے فرشتے اترتے ہیں تو اللہ کی رحمت لے کر آتے ہیں، اور جو ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں وہ اس رحمت الہی سے حصہ پاتے ہیں، اور وہ بڑے محروم رہتے ہیں جو ایسی محفلوں سے دور رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کا بارے دیگر شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی، کم نے اس کے پیاروں کے نام کی اس مجلس و محفل کو سجایا، اور اس میں زیادہ تر ان نوجوانوں کا حصہ ہے، ان سنی نوجوانوں کا کہ جنہوں نے بڑی خلوص اور دل کے ساتھ اس محفل کو سجایا، اور دعا ہے جو جو اس محفل میں شریک ہوئے، دامے، درمے، قدمے، سخن، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس حاضری کے صدقے میں اللہ ہم سب کو کربلا، بغداد، نجف اشرف اور مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، اور مدینے کی حاضری کے صدقے میں ہمیں مکے کی حاضری نصیب فرمائے۔ آج کے اس مقدس اور نورانی پروگرام اور مجلس کا جو موضوع ہے وہ ہے جشن شہدائے کربلا، کربلا کے شہیدوں کا جشن۔ اب جو شہید ہو گئے وہ تو دنیا سے چلے گئے، وہ تو اس فانی دنیا سے چلے گئے، اب ان کا جشن کیسا؟ جشن تو اس کا ہوتا ہے کہ جو موجود ہو، اس لیے کہ جشن کا ایک معنی خوشی بھی ہوتا ہے، تو جشن اور خوشی اس وقت منائی جاتی ہے کہ جب کوئی آئے، جب کسی کا وجود ہو، ولادت کے موقع پہ جشن ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ شہید کا جشن
کہ اس دنیا سے چلا گیا اور پھر بھی جشن منا رہے ہیں؟ تو یہ جشن کیوں منایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ شہید اس دنیا سے چلے تو گئے لیکن وہ جانے کے بعد بھی زندہ ہے۔ یہاں سے تشریف تو لے گئے لیکن زندہ ہے، اور زندوں کا جشن منایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سنی لوگ جشن مناتے ہیں، کبھی جشن شہدائے کربلا، کبھی جشن شہید اعظم، کبھی جشن امام حسین۔ لیکن ہاں یہ نصیحت ضرور کروں گا کہ جشن منائے لیکن طریقہ اپنا درست رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہو جائے کہ بھئی ہم تو خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تو اب جشن کی شکل آپ ایسی بنا لو کہ جو نہ اللہ کو پسند ہو، نہ نبی کو پسند ہو، نہ اللہ والوں کو پسند ہو۔ اگر اس طریقے سے آپ نے جشن منایا تو پھر وہ جشن منانا آخرت میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور ہم تو شہدائے کرام کا جشن اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہمیں دنیا میں بھی فیض ملے اور آخرت میں ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ تو جشن مناتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جشن میں کون کون سے کام کر سکتا ہوں۔ اپنی طبیعت کو، اپنی چاہت کو دخل نہ دے کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ نہیں، ہمیں جو اچھا لگے اس کو چھوڑ کر جو شہیدوں کو اچھا لگے وہ کرو، جو حسین کو اچھا لگے وہ کرو، جو اہل بیت کو اچھا لگے وہ کرو، جو نبی کے گھر والوں کو اچھا لگے وہ کرو، اس لیے کہ ہم انہی سے محبت کا دعویٰ ہے اور انہی کا جشن منا رہے ہیں۔ اب جب ان کا جشن ہے تو پھر کام بھی ان کی رضا کا ہونا چاہیے، کام بھی ان کی خوشی کا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جشن تو حسین کا ہو، جشن تو شہید اعظم کا ہو اور کام شیطانوں والے ہو، کام خرافاتی ہو۔ جشن تو کربلا والوں کا ہو اور کام دمشق والوں کا ہو، کام یزیدیوں کا ہو۔ تو اس کا لحاظ رکھنا ان دنوں میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جشن منائیں، بلفظ دیگر جلوس منائیں، جلوس حسینی بھی ہو، جشن شہدائے کربلا بھی ہو، لیکن اس کا جو طریقہ ہو کرنے کا، وہ طریقہ وہ ہو کہ جو طریقہ اہل بیت کو پسند ہے۔ بس اب اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت کہتے ہیں نبی کے گھر والوں کو۔ بیت کہتے گھر اور اہل کہتے والے، نبی کے گھر والے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور اس کا مخفف، اس کا شارٹ ہے سنی اور فل فارم ہے اہل سنت والجماعت۔ تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی ہم سنت والے ہیں اور جماعت والے ہیں، سنت اور جماعت والے۔ اہل کہتے والے کو،
تو اہل بیت نبی کے گھر والے، اور یہ جو منصب ہے اور یہ جو لقب ہے یہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں نبی کے گھر والوں کو عطا فرمایا۔ گھر والے تو بہت ہوتے ہیں، ہمارے گھر والے ہمارے اہل ہیں، لیکن یہاں بات نبی کے گھر والوں کی ہو رہی ہے، اور نبی کے گھر والوں کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ نے ارادہ فرما لیا کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی دور کر دے۔ یہ کس کا ارادہ ہے؟ اللہ کا۔ انما یرید اللہ، یہ اللہ ہی ارادہ فرما رہا ہے کہ اے نبی کے گھر والو تم سے رجس کو، ناپاکی کو، ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کے کفر کو، ہر طرح کے شرک کو، ہر طرح کے گناہ کو تم سے دور کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ہر رجس، ہر ناپاکی تم سے دور کر کے تمہیں خوب خوب پاک و صاف فرما دے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن کا نزول ہوا، اس وقت اللہ نے اپنے کلام کے ذریعہ یہ اعلان فرمایا کہ میرا اعلان سن لو کہ نبی کے گھر والوں کے بارے میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں انہیں پاک کر دوں گا۔ اب ارادہ اگر کوئی شخص یہاں کھڑے ہو کر یہ کہے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کے لیے یہاں ایک مکان بنا دوں، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کو یہ چیز دلا دوں، اب وہ جو اعلان کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں تمہارے لیے یہ کام کر دوں، تو اب لوگ مجھے نہیں دیکھیں گے، اسے دیکھیں گے جو اعلان کر رہا ہے کہ آیا یہ جو کہہ رہا ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ایسا کروں، تو کیا یہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن کچھ نہ کر سکے؟ تو جو اعلان کر رہا ہے کہ میرا ارادہ ہے، دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر قدرت ہے کہ نہیں، اس کے اندر صلاحیت ہے کہ نہیں، وہ یہ کر سکتا ہے کہ نہیں۔ تو جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اس مقام پہ جو ارادہ کا اعلان کر رہا ہے وہ کوئی مخلوق نہیں ہے، وہ خالق کے کائنات اعلان کر رہا ہے کہ انما یرید اللہ، اللہ ارادہ فرماتا ہے۔ اب دیکھا جائے گا، اب ہم اہل بیت کو نہیں دیکھیں گے اس لیے کہ ارادہ اللہ فرما رہا ہے، تو اب ہم اللہ کو دیکھیں گے، اللہ پاک کر سکتا ہے کہ نہیں، اللہ ہر ناپاکی دور کر سکتا ہے کہ نہیں۔ تو اس کے ارادے کی تو شان یہ ہے کہ فعال لما یرید، تمہارے رب کے ارادے کی شان یہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو ارادہ فرماتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے ارادے کو کوئی موڑ نہیں سکتا، کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے، خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے، خدا جو ارادہ فرمائے، جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کا جو ارادہ ہو۔ آپ دیکھیں، وہ چاہے تو مردے سے زندوں کو نکال سکتا ہے، وہ چاہے تو زندے سے مردے کو نکال سکتا ہے، وہ جو ارادہ فرمائے، وہ جو ارادہ فرمائے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اب یہاں اس مقام پہ انما یرید اللہ،
اللہ ارادہ فرما رہا ہے، اب جو ہے ماننا پڑے گا کہ جب خدا نے ارادہ فرما لیا ہے کہ نبی کے گھر والوں کو وہ پاک فرما دے گا، تو اب ہم کہیں گے فاطمہ پاک ہے، اب ہم کہیں گے حسن پاک ہے، اب ہم کہیں گے حسین پاک ہے، اب ہم کہیں گے علی پاک ہے، اس لیے کہ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ اہل بیت کے بارے میں قرآن کے ذریعہ بالکل واضح ہے کہ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے ان کو پاک کرنے کا، تو اب وہ پاک ہے۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ پنجتن پاک، پنجتن پاک، پنج مانے پانچ اور تن مانے جسم اور پاک مانے پاک، پنجتن پاک یعنی پانچ پاک جسم، پانچ پاک جسم، اور وہ پانچ پاک جسم جو پنجتن پاک میں مراد ہے وہ کون ہے؟ جو جسم پاک ہے تو پہلا جسم پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا جسم پاک سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، تیسرا جسم پاک مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور تیسرا جسم پاک حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پانچواں جسم پاک عز الاسلام شہید کربلا تاجدار کربلا شہنشاہ کربلا حضرت امام علی مقام مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پنجتن پاک ہے۔ اب یہ پنجتن پاک ایسے ہے کہ جس کو وہ بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ محبت اہل بیت اس وقت پوری ہوگی، اس وقت مکمل ہوگی جب آپ کسی صحابی کی گستاخی کرو، ورنہ محبت اہل بیت ادھوری رہے گی۔ تو وہ بھی ان پنجتن پاک کو مانتے ہیں۔ تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہم ان پنجتن پاک کو تو مانتے ہی ہیں، لیکن نبی کے فیض سے ہم دوسرے پنجتن پاک کو بھی مانتے ہیں، اور وہ دوسرے پنجتن پاک کون ہیں؟ اس میں پہلا پاک جسم حضور کا، دوسرا پاک جسم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا، تیسرا پاک جسم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا، چوتھا پاک جسم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پانچواں پاک جسم مولا کائنات حیدر کرار مولا مشکل کشا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا۔ ہم ان دو پنجتن پاک کو مانتے، اور قربان جائے علی کی شان پر، علی کی شان پر۔ علی یہ پنجتن پاک میں بھی ہے، وہ پنجتن پاک میں بھی ہے۔ علی سے پیچھا چھڑایا نہیں جا سکتا۔ اگر حق چاہتے ہو، اگر نبی تک پہنچنا چاہتے ہو، پنجتن پاک کا فیض لینا چاہتے ہو، تو علی کو بیچ میں رکھنا ضروری ہے۔ خلفائے راشدین بھی اسی وقت مکمل ہوتے ہیں جب درمیان میں علی ہوتے ہیں، پنجتن پاک بھی اسی وقت مکمل ہوتے ہیں جب ساتھ میں علی ہوتے ہیں۔ تبھی تو میرے آقا نے فرما دیا کہ اے علی حق تیرے ساتھ ہے، تو حق کے ساتھ ہے، تو جہاں رہے گا حق رہے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا اے علی، ہر شجر ہر درخت کا کچھ تنا ہوتا ہے اور وہ ایک ہی جڑ سے نکلتا ہے، اے علی تیری اور میری جڑ ایک ہی ہے۔
اور اسی لیے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں علم کا شہر، حکمت کا شہر، علی اس کا دروازہ. اور مقام غدیر خم کے موقع پر مولائے کائنات کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے اعلان کر دیا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اسی وجہ سے میرے آقا نے اعلان فرما دیا ہے علی تجھ سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور تجھ سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. یعنی محبت علی نفاق اور ایمان کی پہچان بن گیا. صحابہ کرام کے دور میں جب صحابہ تھے اس وقت اگر کسی کو پہچاننا ہوتا کہ کون منافق ہے تو علی کا ذکر شروع کر دیا جاتا اور پھر چہرہ دیکھا جاتا. اگر چہرہ کھل جائے سمجھ جاتے یہ مومن ہے، اور اگر قبض پیدا ہو، اگر چہرہ بگڑ جائے سمجھ جائے یہ منافق ہے. اور قربان جائے علی کی شان پر کہ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا ہے علی تیری مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے عیسیٰ کی مثال. جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال. کہا وہ کیسے؟ کہا کچھ لوگ ان کی دشمنی میں گمراہ ہوئے اور کچھ لوگ ان کی محبت میں گمراہ ہوئے. اور اے علی تیری مثال ایسی ہے، اور جو دشمنی میں گمراہ ہوئے عیسیٰ کی دشمنی میں وہ یہودی ہوئے، اور جو محبت میں گمراہ ہوئے وہ عیسائی اور کرسچن ہوئے. اے علی تیری مثال میری امت میں ایسی ہے کہ کچھ لوگ تیری دشمنی میں راہ راست سے ہٹ جائیں گے اور کچھ تیری محبت میں ہٹ جائیں گے. جو دشمنی میں علی کی دشمنی میں جو گمراہ ہوئے وہ ہوئے خارجی اور ناصبی، اور جو محبت علی میں گمراہ ہوئے وہ ہوئے رافضی اور شیعہ. اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہم نہ رافضی نہ شیعہ ہیں، نہ خارجی نہ ناصبی ہے. ہم علی سے معتدل محبت کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ علی کی شان یہ ہے کہ علی اہل بیت میں بھی شامل، علی پنجتن پاک میں بھی شامل، علی خلفائے راشدین میں بھی شامل. اب ظاہر ہے جشن جب لڑکے کا ہو تو باپ کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر علی کا ذکر کہ حضور فرمائے اے علی تیرا ذکر عبادت، فرمائے اے علی تیرے چہرے کو دیکھنا عبادت. قربان. اور علی کا نام اتنا اچھا ہے، اتنا بہترین، اتنا کامل نام ہے کہ اگر کوئی اس نام کو بگاڑنا چاہے تو وہ خود بگڑ جائے گا، نام نہیں بگڑے گا. جب ہم علی لکھتے ہیں علی تو لکھتے ہیں پہلے عین، پھر لام، پھر یا. یہ عین لام یہ ہوا علی. اب اس کو اگر بگاڑو تو بگاڑنے کے لیے ایک قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ کو، کوئی نام کو، کوئی علم کو اگر بگاڑنا ہو تو شروع میں واو لگا دیتے ہیں. تو
عین کی جگہ واو لگا دیتے ہیں. جیسے پانی، اب پانی کو اگر بگاڑنا ہے تو واو لگا دو کہ وانی. کھانا تو کھا کی جگہ واو لگا دو وانا. ہم کہتے ہیں پانی وانی لاؤ، کھانا وانا لاؤ، تو پانی تو سمجھ میں آتا ہے یہ وانی کیا ہے، کھانا تو سمجھ میں آتا ہے یہ وانا کیا ہے. تو وہی اس کا بگڑا ہوا لفظ ہے محمل جسے کہتے ہیں، جس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا، وہ ساتھ میں یوز ہوتا ہے، وہ محمل ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بگڑا ہوا لفظ ہوتا ہے. تو پانی کو بگاڑو تو وانی، کھانا کو بگاڑو تو وانا، اب آؤ علی کو بگاڑو. قاعدہ ہے واو لگاؤ، واو لگاؤ، علی ولی، علی ولی. علی بگڑنے والے نہیں، اس لیے کہ میرے آقا نے فرما دیا اے علی تو ہر مومن کا ولی. جو تیری ولایت کو نہ مانے وہ مومن ہی نہیں. تو نام ہی ایسا ہے کہ اگر اس کو بگاڑو تو بگڑتے نہیں، تب بھی کامل ہی رہتے ہیں. علی علی ہے اور بگاڑو تو ولی ہے، بگاڑو تو ولی ہے. ارے جب علی کے بگڑنے کا ہی عالم ہے تو سنورنے کا عالم کیا ہوگا. اور اس علی کے بیٹے کا نام ہے حسن و حسین. کہ میرے آقا کے تعلق سے اللہ نے فرمایا یاسین، یاسین اے سید، سید اے سید، اے سیدہ، اے سید، اے کائنات کے سید. اور حضور نے خود حدیث میں ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سید، میں تمام اولاد آدم کا سید. اور اللہ نے فرمایا یاسین اے سید. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ سیدہ، سیدۃ النساء العالمین، ساری کائنات کے عورتوں کی سردار. حضور سید، آپ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ سیدہ. اور قربان جائے آپ کے نواسے، آپ کے بیٹے، ان کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ بے شک حسن و حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سید ہیں. اور مولا کائنات کے تعلق سے فرمایا اے علی تم سید العرب ہو، تم عرب کے سید ہو. تو معلوم کیا ہوا، سید وہی ہوگا صحیح النسب سید کہ جو حضرت فاطمہ کی اولاد میں ہوگا، جو حسن و حسین کی اولاد میں ہوگا، جو علی کی اولاد میں ہوگا، وہی سید ہوگا. اور سید چونکہ حضور کا نسب ہے، حضور کی نسل ہے، تو حضور نے فرمایا کلو نسبی و سببی ینقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی. سارے نسب، سارے رشتے، سارے غلامی کے رشتے قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے، صرف ایک ہی رشتہ باقی رہے گا، میرا نسب اور میرا رشتہ غلامی. سب ختم ہو جائیں گے، قیامت کے دن کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا. حضور نے فرمایا ایک ہی میرے ساتھ جو رشتہ ہوگا وہ کام آئے گا.
اے امتیوں اپنے نبی سے غلامی کا رشتہ مضبوط رکھو. اگر قیامت میں حضور کی شفاعت چاہتے ہو، جب تک جیو حضور کی غلامی میں جیو. حضور کی ذات سے بھی محبت ہو، حضور کی باتوں سے بھی محبت ہو، حضور کے اہل بیت سے بھی محبت ہو، حضور کے صحابہ سے بھی محبت ہو. جو جو حضور کے ہو گئے ان سب سے محبت، بلکہ حضور کی جسم پاک کی ہر چیز سے محبت، حضور کی نالین پاک سے بھی محبت، حضور کے شہر پاک سے بھی محبت، حضور کے روضہ پاک سے بھی محبت. جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں. وہ دنیاوی رشتے میں کوئی بھی لگے، لیکن حضور کا نہیں تو وہ ہمارا نہیں. اس لیے کہ ایمان کا معیار حضور کی غلامی ہے. قیامت کے دن نجات کا معیار، نجات کا دار و مدار حضور کی غلامی. سارے سبب اور رشتے ختم ہو جائیں گے، صرف میرا رشتہ حضور نے فرمایا باقی رہے گا. اور اسی کو قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا، قل اے محبوب آپ اعلان کر دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو دلیل میں یہ دو کہ فاتبعونی، میرے محبوب کی غلامی اختیار کرو. اتباع نبی کی، محبت خدا کی. اتباع نبی کی، محبت خدا کی. اور جب اتباع نبی میں بندہ چلنے لگتا ہے، اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، ہم اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. وہ چلاتا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اور رستہ اپنایا نبی کی اتباع کا، اور اتباع کرتے 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 اس کو یہ مقام ملا کہ اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو نبی کی غلامی قیامت کے دن کام آئے گی. اور ساتھ میں نبی نے فرمایا کہ سارے نسب ختم ہو جائیں گے، میرا نسب قیامت کے دن کام آئے گا. میرا نسب قیامت کے دن کام آئے گا. تو جو نبی کے نسب میں ہیں انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں نبی کے نسب میں بنایا ہے. اس لیے کہ نسب میں، کسی نسب میں، کسی خاندان میں پیدا ہونا یہ انسان کے بس کی بات نہیں. اللہ جہاں چاہے پیدا کر دے. کوئی اپنی مرضی سے سید گھرانے میں تو پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی اپنی مرضی سے کسی دوسرے گھرانے میں، یہ اللہ کی مرضی ہے. وہ جہاں چاہے جسے چاہے پیدا کرے. تو سادات جو ہے اللہ نے ان پر فضل کیا ہے کہ انہیں خاندان نبوت میں پیدا کیا، نسل محمدی کا حصہ بنایا، انہیں علی، حسن و حسین اور فاطمہ سے نسبت نسبی عطا فرمائی. اب ہر سید کی ذمہ داری ہے، ہر سید کی ذمہ داری ہے کہ وہ سید نبی کی محبت، علی کی محبت، فاطمہ کی محبت، حسن و حسین کی محبت ساتھ میں لیتے ہوئے اپنا کردار اس طریقے سے بنائے کہ لوگ اس پر انگلی نہ اٹھائے. اس لیے کہ بڑا منصب ہے، اور جب بڑا منصب ملتا ہے تو ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. اور یہی سبق تو کربلا میں امام علی مقام نے دیا کہ بڑا منصب نبی نے دے دیا تھا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار. اور یہ کب فرما دیا تھا؟ جب حسن و حسین چھوٹے تھے، 6-7 سال کی عمر میں. اب 6-7 سال کی عمر کا بچہ، اس کو کتنی سمجھ ہوتی ہے، کیا عقل و شعور ہوتا ہے.
لیکن قربان جائے یہ حسن و حسین ہے، اتنی چھوٹی سی عمر ہے، لیکن نبی جب ان کو دیکھتے تو خطبہ دیتے ہوئے اتر جاتے اور پھر ان کو لے کر واپس منبر پہ بیٹھ کر پھر خطبہ ارشاد فرماتے۔ اب خطبے کے دو حصے ہو جاتے، خطبے کے دو حصے ہو جاتے، ایک حصہ خود نبی کی زبان مبارک سے جو بیان ہو رہا تھا، ایک حصہ نبی کی آغوش میں ہے، نبی کی آغوش میں۔ اور نبی نے ایک موقع پہ تو جب شہزادے آئے بلایا، اٹھا لیا اور اٹھا کر اپنی زانوں پر بٹھایا، بیٹھ گئے اور اپنے زانوں پر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کبھی حسین کو دیکھتے کبھی لوگوں کو دیکھتے، کبھی حسین کو دیکھتے کبھی لوگوں کو دیکھتے، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں پہچان لو، پہچان لو اسے، یہ حسین ہے، حسین۔ اب یہ نبی فرما رہے ہیں تو کیا لوگ جانتے نہیں تھے کہ یہ حسین ہے، حضرت فاطمہ کے صاحبزادے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، لاڈلے ہیں، بیٹے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن ایک الگ پہچان ہو رہی ہے۔ کہا پہچان لو یہ حسین ہے، اور فرمایا اے لوگوں میرے حسین کی مدد کرو۔ اب مدد کی اس وقت کیا ضرورت؟ اس وقت تو خود حضرت امام علی مقام حضور کی گود مبارک میں، اس وقت مدد کی کیا ضرورت؟ لیکن قربان جائے میرے آقا فرما رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب حسین کو مدد کی ضرورت ہوگی، لہٰذا اے مسلمانوں میرے نواسے کی مدد کرنا، اس لیے کہ اس کی مدد کرنا دین کی مدد کرنا ہے۔ اتنی اونچی شان بچپن میں مل گئی، بچپن ہی میں جنتی نوجوانوں کے سردار کی سند امام حسن اور امام حسین کے سر مبارک پر سجا دی نبی نے۔ اب چونکہ بڑا منصب تھا، لہذا ضروری تھا کہ اس سردار کے اندر ہر وہ کمال ہو کہ کوئی جنتی یہ نہ کہے کہ میرے پاس یہ کمال ہے، میرے سردار کے پاس یہ کمال نہیں۔ جنت میں کون جائے گا؟ کمال والے ہی تو جائیں گے، جس کے پاس ایمان کا کمال ہوگا، عبادت کا کمال ہوگا، تقوی و ریاضت کا کمال ہوگا، اللہ کی بندگی کا کمال ہوگا، خشیت کا کمال ہوگا، صبر کا کمال ہوگا، شکر کا کمال ہوگا، سخاوت کا کمال ہوگا، وہی تو جائے گا۔ اس کے علاوہ تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جو بھی جائے گا کمال والا ہوگا، کم سے کم ایمان والا تو ہوگا، ایمان بھی تو ایک کمال ہے۔ اب ایمان کے اونچے درجے پر ہو تو زیادہ کمال ہوں گے، نیچے درجے پر ہو تو کم کمال ہوں گے، لیکن بغیر کمال کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہر جنتی کمال والا ہوگا، کسی کے پاس صدیقیت کا کمال، کسی کے پاس صالحیت کا کمال، کسی کے پاس شہادت کا کمال، کسی کے پاس صبر کا کمال، کسی کے پاس شکر کا کمال، کسی کے پاس عبادت کا کمال، کسی کے پاس تقوی کا کمال، کسی کے پاس سخاوت کا کمال، کسی کے پاس علم کا کمال، کسی کے پاس عمل کا کمال، ہر ایک کمال والا ہوگا۔ کسی کے پاس سجدوں کا کمال، کسی کے پاس رکوع کا کمال، کسی کے پاس قیام کا کمال، کسی کے پاس قرآن کی تلاوت کا کمال، ہر کمال والے وہاں ہوں گے۔ ضروری تھا ایک کربلا کے میدان میں تمام کمالات ایک حسین میں جمع کر دیے جائیں، تاکہ کوئی جنتی جنت میں جانے کے بعد یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے سردار کے پاس یہ کمال نہیں۔ ہر کمال حسین کے پاس، ہر کمال حسین کے پاس، صبر کمال، رضا کمال، کرامت کمال، تقوی اور قربان جائے قرآن کی تلاوت کا کمال تو ایسا کہ لوگ جب گردن جڑی ہوتی ہے جسم کے ساتھ تب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن یہ حسین ہے، گردن الگ ہو گئی، یزیدیوں کے نیزے پر سر بلند ہے اور وہاں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔
تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت طیبہ اور ان کی زندگی پاک کا ہر پہلو بے مثل و بے مثال ہے، آپ کسی بھی اینگل سے دیکھ لو، اور ان کی زندگی سے ہم حسینیوں کو یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان اہل بیت اطہار کی غلامی میں اپنی زندگی گزاریں، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانثار اور رفقا ان کی قربانیوں کو کبھی نہ بھولیں، اس کو یاد رکھیں، اور یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل و کردار اور اپنی زندگی کو ان کے نمونے میں اور ان کے سانچے میں ڈھالیں، تاکہ قیامت کے دن جب پیشی ہو خدا کی بارگاہ میں اور جب پکارا جائے کہاں ہے حسینی، کہاں ہے حسین والے، تو ایسا نہ ہو کہ وہاں قبول نہ کیے جائیں، اس لیے کہ کچھ نوجوانوں نے تو یہی سمجھ لیا ہے کہ نماز چھوڑ دو کوئی بات نہیں، عبادت چھوڑ دو کوئی بات نہیں، خالی 5 دن دھینگا مستی کر لو، علی علی پکارو، حسین حسین پکارو، بازاروں میں گھومو اور خوب ناچو کودو اچھلو کودو اور صرف نام لو، بس یہ محبت کافی ہے، یہ محبت کام نہیں آئے گی۔ محبت اہل بیت سے، حسین سے، حسن سے ایسی محبت ہو، ایسی محبت ہو جیسی محبت غوث اعظم نے کی، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں حسین سے، حسن سے، فاطمہ سے، علی سے ایسی محبت ہو جیسی محبت غریب نواز نے کی، جیسی محبت حضرت نظام الدین اولیاء نے کی، ان اللہ والوں نے کی۔ اور ان اللہ والوں نے کیسی محبت کی سامنے ہے۔ ایک غریب نواز نے تنہا دین کی تبلیغ ایسی فرمائی کہ تنہا ایک ذات نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان بنایا۔ یہ ہے سچے حسینی۔ انہوں نے تو غیروں کو مسلمان بنایا، اور ہم سے تو کہا جاتا ہے خود مسلمان رہو، کم سے کم خود مسلمان رہو، اس لیے کہ مسلمان نبی کا امتی ہے، اللہ کو ایک ماننے والا ہے، قرآن کو ماننے والا ہے، اور مسلمان کی یہ شان ہے کہ اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو، تم اچھی امت ہو، اور تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ یعنی یہ امت، یہ مسلمان، یعنی ہم قوم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسی قوم ہیں کہ ہم کسی کی نقل نہیں کرتے، ہم کسی کی نقل نہیں کر سکتے، غیر ہماری نقل کرے۔ تو ہر تہوار میں آپ غیروں کی نقل نہ کرو کہ وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی ایسا کریں، وہ اچھلتے ہیں تو ہم بھی اچھلے، وہ کودتے ہیں تو ہم بھی کودے، وہ بجاتے ہیں تو ہم بھی بجائیں۔ مسلمان نقل کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ مسلمان اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کا کردار ایسا ہو کہ لوگ دیکھ کر اس کی نقل کریں۔ یعنی آپ کا جلوس اتنا شاندار ہو کہ لوگ کہے واقعی یار یہ حسینی ہے، واقعی یہ امن والے، یہ شانتی والے، واقعی یہ نبی والے ہیں۔ تو یہ چند نصیحتیں تھیں کہ جو ہر سال بیان کی جاتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جو کسی نہ کسی بہانے سے
ان خرافات میں ملوث رہتے ہیں، لیکن یاد رکھے دنیا میں تو آپ اور ہم کیسے بھی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن مر کے منہ دکھانا ہے، ہمیں وہاں کا سوچنا ہے کہ اگر قبر کی منزل میں اگر حضور نے یہ کہہ دیا کہ نہیں یہ تو صرف دعویٰ کرتا تھا، اس کے پاس دلیل تو ایک بھی نہ تھی، یہ صرف دعوے کرتا تھا دلیل ایک بھی نہ تھی، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ لہٰذا کم سے کم ان مبارک مہینوں میں تو اچھے رہو، یوں تو سال بھر اچھے رہنے کا حکم ہے، لیکن کم سے کم اس مبارک مہینے میں کہ جو ذکر امام عالی مقام کا مہینہ ہے، اس پاک ذات پاک ہستی کا مہینہ ہے کہ جس کی پاکی کا اعلان خدائے پاک قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کرے اور تمہیں خوب خوب پاک کو صاف کر دے۔ تو اب بتاؤ جو پاک شخصیتیں ہیں وہ ناپاک کام کو پسند کرے گی؟ جو پاک شخصیت، حسین کی شخصیت پاک ہے، اب اگر ان کے نام پر کوئی ڈانس کرے، ان کے نام پر نمازوں کو چھوڑے، ان کے نام پر ڈی جے بجائے، ان کے نام پر ڈھول تماشے کرے، اور حسین پاک کے نام پر، بتائیے تو ہر کم سے کم پڑھا لکھا آدمی بھی سمجھ سکتا کہ یہ کام پاکیزہ نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ اتنے ہی پاکیزہ ہوتے تو غریب نواز اس کام کو کرتے، غوث پاک اس کام کو کرتے، اللہ والے اس کام کو کرتے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اب کہتے ہیں بھائی تعزیہ بناتے ہیں، تو تعزیہ اور تعزیے کی آڑ میں یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، اور تعزیے کا اصل مقصد تھا یادگار امام حسین، اصل مقصد، لیکن اس یادگار کو بگاڑ کر لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے یادگار بنا لی۔ اب بتائیں تعزیہ امام حسین کی یاد کے لیے بنایا جاتا ہے، اب اس امام حسین کی یاد میں جو بنایا گیا اس کے اندر مچھی کی کیا ضرورت، اس کے اندر کسی اور کے فوٹو کی کیا ضرورت کہ یہ فلاں صاحب ہے، یہ ایسے تھے، قوم کے لیے یہ کیا وہ کیا، اور تعزیہ حسین اس میں فوٹو لگا ہوا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ نقشہ بدل دیا، اب وہ یادگار نہیں رہی۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ سب جگہ ایسا ہے، ہر جگہ یادگار منانے کا، یاد حسین منانے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے خانقاہ اہل سنت بڑودہ میں بڑے بہترین طریقے سے یادگار منائی جاتی، جہاں قصیدہ پڑھا جاتا ہے، اور امام عالی مقام کا روضہ مبارک دیکھو تو گنبد کو دیکھ کر، میناروں کو دیکھ کر کربلا کی یاد آتی، اور وہاں ایسے دھتنگ تماشے نہیں ہوتے، پڑھتے ہوئے نکلے جاتے، کوئی عورت نہیں، اور سب پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ طریقہ، صحیح طریقہ اگر اس کو اپنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم خود دیکھیں گے کہ فیض کربلا اور فیض شہیدان کربلا ہمیں کیسے حاصل ہوتا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صفا مروہ کیوں اللہ کی نشانی ہے؟ وہاں اللہ کے نیک بندی دوڑی تھی، حضرت ہاجرہ، اللہ نے اس کو اپنی نشانی کہا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہاں پر جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو کافروں مشرکوں نے دو بت رکھے تھے، دو مورتی رکھی تھی، ایک مورتی صفا پہ، ایک مورتی مروہ پہ، اور وہ دوڑ لگاتے اور اس کے سامنے جھکتے، مورتی کے سامنے سجدہ کرتے۔
جیسے کعبے کے ارد گرد بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے. کعبے کو اللہ کا گھر ہی مانتے, کعبے کا بھی طواف کرتے, اور طواف کرتے کرتے جہاں ان کے بت سامنے آتے وہاں بھی جھک جاتے, یعنی یہ شرک کرتے. صفا مروہ پہ بھی یہی حال تھا, 2 بت رکھے ہوئے تھے, اب اس پہ دوڑ بھی لگاتے اور وہاں جا کر صفا کے سامنے جب پہنچتے تو اس بت کے سامنے جھک جاتے, مروہ پہ پہنچتے تو اس بت کے سامنے جھک جاتے. اب جب مکہ فتح ہوا اور صحابہ کرام نے جب حج کرنا چاہا تو کچھ صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ آخر یہاں بھی بت ہے وہاں بھی بت ہے, تو اس کا صحیح کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ جب سوال ہوا اللہ نے آیت نازل فَإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ, صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ, پس جو بھی حج کرے یا عمرہ کرے تو وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرے, چکر لگائے, کوئی حرج نہیں. تو پھر وہاں تو بت رکھے ہوئے تھے, تو پھر کیا ہوا, بت کو نکال کے پھینک دیا گیا اور سعی کو آج تک باقی رکھا گیا. قرآن میں بھی ذکر ہے اور لوگ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں, حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے. اور وہاں سے ایک قاعدہ ہمیں ملا کہ اگر کوئی کام ایسا ہو کہ بذات خود اچھا ہو لیکن اگر اس میں برائی شامل ہو جائے تو برائی کو دور کرو, اچھائی کو باقی رکھو. تو یاد حسین کے نام پر جتنی برائیاں اور خرافات شامل ہو گئی ہے اس کو دور کیا جائے, اور جو اصل یاد حسین ہے, اصل یادگار ہے, اس کو باقی رکھا جائے. ابھی ایک ہی آیت کریمہ کی میں مختصر وضاحت کر چکا کہ اہل بیت کے تعلق سے, اور دوسرے مقام پہ رب نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, اے محبوب آپ کہہ دو کہ اگر تم کچھ بدلہ دینا چاہتے ہو تو ایک کام کرو, میرے قرابت داروں سے محبت کرو, میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. یہ اللہ رب العزت اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ آپ اعلان کرو کہ اگر تم نبوت کا کچھ بدلہ دے سکتے ہو, دعوت و تبلیغ کا کچھ بدلہ دے سکتے ہو, میں نے جو اسلام پہنچایا, تمہیں جنت کا رستہ دکھایا, تمہیں انسان بن کے رہنا سکھایا, اللہ کی معرفت دی, نماز کا طریقہ دیا, سارا اسلام دیا, اگر اس کا کچھ بدلہ دینا چاہتے ہو تو مجھے صرف اتنا دو کہ میرے جو رشتہ دار ہیں ان سے محبت کرو, بس. یعنی اجر رسالت کے طور پر حضور نے کیا مانگا, اپنے رشتہ داروں کی محبت, اپنے قرابت داروں کی محبت. نبی کی قرابت داروں سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. اور نبی کے قرابت دار کون ہیں, نبی کے رشتہ دار کون ہیں, تو نبی کے رشتہ دار حضرت عباس ہے, حضرت حمزہ ہے, نبی کی تمام ازواج مطہرات ہے, نبی کے تمام اہل بیت ہیں. اور خصوصیت کے ساتھ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہیں, تو آپ نے فرمایا میرے قرابت دار علی, فاطمہ, حسن و حسین ہے. یعنی اس مقام پہ بھی حضور نے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا. جب اہل بیت کا ذکر ہوا وہاں بھی خصوصیت کے ساتھ حضور نے اپنی چادر مبارک میں حسن و حسین اور فاطمہ کو لے کر اعلان کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. حضرت علی, فاطمہ, حسن و حسین چاروں کو لے کر کہا اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے, یہ میری اہل بیت ہے, میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر, اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر. یہ نبی کی دعا ہے, یہ نبی کی دعا ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ نے خدا سے کہا کہ تو بھی ان سے محبت کر. تو اہل بیت میں بھی خصوصیت کے ساتھ ان 4 شخصیتوں کو, 4 ہستیوں کو نبی نے اپنی چادر تطہیر میں, چادر نور میں لے کر اعلان فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے. اور اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ جب عیسائیوں نے, نجران کی عیسائیوں نے مباہلہ, مناظرہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں
تو اس بارے میں جب مناظرہ ہوا اور حضور تک جب بات پہنچی تو حضور نے فرمایا بھائی اس کی دلیل کیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں، تمہارے پاس دلیل کیا؟ تو کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ کے کوئی والد نہیں تھے، عیسیٰ کے کوئی ابا نہیں تھے، ان کی صرف اماں تھی، تو پھر ان کا والد کون؟ کہا اللہ، معاذ اللہ۔ حضور نے جواب دیا، قرآن میں اس کا ذکر آیا، اللہ نے جو ہے اس کو ذکر فرمایا، کہا کہ اگر یہی قاعدہ ہے کہ عیسیٰ کے کوئی والد نہیں تھے اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر آدم کے تو نہ والد تھے نہ والدہ تھی، حضرت آدم ان کے تو نہ ابا ہے نہ اماں ہے، اور وہ بھی تم بھی مانتے ہو، تو جب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو اس سے پہلے آدم کو مانو، لیکن آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، تو مناظرہ ہار گئے۔ اب جو ہے پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنی کٹ حجتی پہ اتر آئے، تو اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ کہو آ جاؤ میدان میں۔ مناظرہ ہو گیا، اب مباہلہ کر لیتے ہیں، اور مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دو فریق آمنے سامنے، ایک فریق ادھر ایک فریق ادھر، اور دونوں دعا کریں کہ اے اللہ جو جھوٹا ہو اس پر تیری لعنت۔ تو جو نجران کے بڑے بڑے پادری تھے عیسائی، وہ تیار ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا فقل، اے محبوب آپ اعلان کرو، تعالوا آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، ونساءنا و نساءکم، تم اپنی خواتین کو لے کے آؤ، ہم اپنی خاتون کو لے کے آتے ہیں، وانفسنا و انفسکم، تم اپنے آپ کو لے آؤ، ہم اپنے آپ کو لے آتے ہیں، ثم نبتہل، پھر آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ اعلان ہو گیا، ان تک یہ اعلان پہنچا تو تیار ہو گئے پادری کہ ٹھیک ہے، فلاں مقام پہ مدینہ کی دوری پر ایک پہاڑی کے پاس کا، وہاں جو ہے ہم انتظار کریں گے، آپ آؤ اپنے بیٹوں کو لے کر، اپنی خاتون کو لے کر، اپنے آپ کو لے کر، ہم بھی لے کے آتے اپنے اپنے جو پادری ہے ان کو لے کر، ہمارے جو معزز لوگ ہیں ان کو لے کر۔ اب وہ انتظار کر رہے ہیں، عیسائی انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی تک آئے نہیں۔ کچھ دیر ہوئی، دیکھا کہ گھاٹی سے دور سے حضور نظر آئے چلتے ہوئے، کہا آ گئے۔ جب حضور آئے تو کہا ساتھ میں کون ہے؟ تو دیکھا جو سب سے بڑا پادری تھا، اس نے کہا ارے یہ دو بچے کون ہیں؟ یہ دو بچے، کہا یہ ان کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، ان کے نواسے ہیں، ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے۔ کہا یہ پیچھے کون عورت ہے؟ کہا یہی تو ان کی بیٹی فاطمہ ہے۔ کہا ان کے پیچھے کون ہے؟ کہا یہ ان کے داماد ہے، یہ علی ہے، علی۔ شکل کیا بنی؟ ایک طرف امام حسن ایک طرف امام حسین، اور ایک روایت میں انگلی پکڑ کے امام حسن اور گود میں حسین، حضور چل رہے ہیں، اور پیچھے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ ہے، اور ان کے پیچھے مولائے کائنات ہے۔ اس شان کے ساتھ یہ 5 تن پاک آ رہے ہیں، یہ 5 تن پاک آ رہے ہیں، اور یہ آ رہے ہیں، اور جو ہے وہ جو سب سے بڑا پادری تھا وہ چہرے کو غور سے دیکھ رہا ہے، کبھی حسین کا چہرہ دیکھتا، کبھی حسن کا چہرہ دیکھتا، کبھی حضرت فاطمہ کو دیکھتا، کبھی حضرت علی کو دیکھتا، اور وہ دیکھتے کہنے لگا یار مناظرہ مت کرو، مباہلہ مت کرو، مباہلہ مت کرو۔ کہا کیوں؟ کہا ڈر گئے؟ کہا نہیں، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ محمد بد دعا کر دیں گے اور ان نورانی چہرے والوں نے اگر آمین کہہ دیا تو دنیا سے عیسائیت نیست و نابود ہو جائے۔ مباہلہ کینسل۔ لیکن اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا اپنے بیٹوں کو لے چلو، تو حضور نے 2 بیٹوں کو چنا، حسن و حسین، اور کہا اپنے خواتین کو لے چلو، تو خاتونوں میں حضرت فاطمہ کو چنا،
اور تیسرا اپنے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو لے چلو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کے ساتھ اپنے نفس کو لے چلو، اپنی جان کے ساتھ اپنی جان کو لے چلو، اپنی ذات کے ساتھ اپنی ذات کو لے چلو۔ حضور نے انفس میں علی کو چنا، علی کو چنا، علی کو اپنا نفس کہا، یعنی اس مقام پہ نفس نبی جو ہے وہ نفس علی بن گیا، اور نفس علی نفس نبی بن گیا۔ اور قربان جائے، نفس نبی آگے، درمیان میں فاطمہ، اور پیچھے نفس علی، پیچھے نفس علی۔ اور تاریخ نگار لکھتے ہیں حضور کے قدم اٹھتے، حضور کے قدم مبارک اٹھتے، پیچھے حضرت فاطمہ کا قدم اسی پر پڑتا، اور پھر جب حضرت فاطمہ کا قدم اٹھتا اسی مقام پہ علی کا قدم پڑتا، یعنی فاطمہ کا قدم، نیچے باپ کا قدم، اوپر شوہر کا قدم، درمیان میں فاطمہ کا قدم۔ اس درجہ پردے کا اہتمام، اس درجہ کہ قیامت کے دن حضور فرماتے جب میری بیٹی فاطمہ کی سواری آئے گی قیامت کے دن، اللہ اعلان کرے گا اے اہل محشر اپنی گردن نیچے جھکا لو، اس لیے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی۔ یہ شان ہے سیدہ کائنات کی، یہ شان ہے فاطمۃ الزہرا کی، یہ شان ہے مولائے کائنات کی۔ اور انہی دو ہستیوں سے دو پھول کھلے، ایک ہوئے حسن، ایک ہوئے حسین، اور دونوں حضور کی تربیت میں رہے، حضور کی پرورش میں رہے، اور حضور اپنے ان دو شہزادوں کو کبھی چومتے کبھی سونگھتے، کبھی چومتے کبھی سونگھتے۔ تو چومنا تو بچوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ بڑے محبتاً اپنے بچوں کو پیار سے چومتے ہیں، لیکن یہ سونگھتے کیوں ہیں؟ تو سوال کیا گیا تو حضور نے فرمایا ہما ریحانی من الدنیا، یہ دونوں میرے دو پھول ہیں، دو پھول ہیں، حسن و حسین نبی کے پھول ہیں، حسن و حسین نبی کے پھول ہے۔ تو دوستو حسین کو سمجھنا ہے، حسن کو سمجھنا ہے، علی کو سمجھنا ہے، فاطمہ کو سمجھنا ہے، تو نبی سے الگ کر کے مت سمجھو، اس لیے کہ جو الگ کر کے سمجھتا ہے وہ پھر گمراہیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم ہر ایک کو رسالت اور نبوت کے آئینے میں دیکھتے ہیں، ہم نبی کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ سب سے بڑی بات، ہم خدا کو نبی کے ذریعے پہچانتے ہیں، ورنہ خدا کو کس نے دیکھا؟ خدا کو کس نے دیکھا؟ اللہ ایک ہے، کس نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن مانتے ہیں، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ بھائی گواہی تو اس وقت ہوتی ہے جب آنکھوں سے دیکھا ہو، آپ نے دیکھا نہیں پھر کیسے گواہی دیتے ہیں؟ کہا ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے نبی نے دیکھا ہے، ہم ان کے دیکھنے پر گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ تو ہم جب اللہ کو ایک اس نبی کی گواہی پر مانتے ہیں تو پھر اب دوسری ہر شخصیت کو نبی کے کہنے سے اور نبی نے جو فضیلت دی ہے ہم اس طریقے سے مانتے ہیں۔ تو فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، علی عرب کے سردار، اور یہ سارے سردار قیامت کے دن، یہ سارے سردار قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ہم سب ایک ساتھ جنت میں جائیں گے اور ایک ہی درجے میں ہوں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں اور جو ان سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ بھی ساتھ میں ہوں گے، کان معی فی الدرجہ، اور وہ ایک ہی درجے میں ہوں گے۔ تو دوستو محبت اہل بیت یہ ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا جز ہے کہ بغیر محبت اہل بیت کے ایمان کامل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ محبت میں کہیں دھوکہ مت کھا جانا، اس لیے کہ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت
عام نہیں. ہمیں علی سے محبت ہے، حسین سے محبت ہے، حسن سے محبت ہے، فاطمہ سے محبت ہے. الحمدللہ اللہ اس محبت کو قائم رکھے، اس محبت میں مزید اضافہ فرمائے. ہر سنی مسلمان ان شخصیتوں سے محبت کرے، لیکن محبت کا جو تقاضا ہے، محبت جو ہم سے چاہتی ہے، ضرورت ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، اس کو پورا کیا جائے. محبت کیا چاہتی ہے؟ محبت یہ چاہتی ہے کہ ہمیں جس سے محبت ہے، ہمیں اس کے نام سے بھی محبت، اس کی ذات سے بھی محبت، اور اس کے کردار سے بھی محبت، اس کے گفتار سے بھی محبت، اس کی رفتار سے بھی محبت. تو جب ہمیں حسین سے محبت ہے تو ان کی گفتار سے بھی محبت کرنی پڑے گی، ان کی سیرت سے بھی محبت کرنی پڑے گی. ان کی سیرت کا ایک درخشاں پہلو ہے کہ میرے حسین نے کبھی نماز کو قضا نہیں کیا. آج ہم ان کی محبت میں نماز قضا کر رہے ہیں. 5ویں چاند سے 10ویں چاند دھینگا مستی میں اور افراتفری میں نمازوں کو قضا کر رہے، کہتے ہمارا محبت کرتے حسین سے. حسین کی محبت کبھی نماز کو قضا نہیں ہونے دیتی. حسین کی محبت کبھی نماز کو قضا نہیں ہونے دیتی، اس لیے کہ حسین وہ ہے کہ جس کی نماز کبھی زندگی میں قضا نہیں ہوئی. یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں بھی دشمنوں کے نرگے کے سامنے بھی حسین نے صلاۃ خوف ادا کی اور نماز کو قضا نہیں ہونے دیا. اور آخری وقت بھی اپنا سر سجدے میں جھکا دیا اور اعلان کر دیا کہ حسین کو سجدے سے بڑی محبت ہے، سجدے سے بڑی محبت ہے. اے حسینیوں، سجدے سے اپنی زمینوں کو آباد کرو، سجدہ کرو، اس لیے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. امام علی مقام نے اپنی زندگی سے یہ سبق دیا کہ عبادت کو قضا نہ ہونے دو. آپ قربان جائیں، ہم تو اگر کوئی ایک حج کر لیتا ہے تو کہتے یار فلاں حاجی ہے حج کر کے آئے، لیکن قربان جائے میرے حسین نے اپنی زندگی میں 25 حج ادا فرمائے، 25 حج ادا فرمائے. اور اس میں کئی حج تو آپ نے پیدل چل کے کیے. آج ایک پیدل چل کے نکلتا ہے پوری دنیا میں مشہور ہو جاتا. میرے حسین نے تو کئی پیدل حج کیے. اور پھر جب کربلا میں پہنچے ہیں تو سب سے بڑا حج کا فریضہ، بلکہ حج سے بڑا فریضہ کربلا میں ادا فرمایا. اس لیے کہ اگر حسین نے قربانی پیش نہ کی ہوتی تو حج کے صحیح ارکان بھی ہمیں پتہ نہ ہوتے. امام علی مقام نے اگر قربانی پیش نہ کی ہوتی، نماز کا صحیح طریقہ ہمیں پتہ نہ ہوتا. امام علی مقام نے قربانی پیش نہ کی ہوتی، اسلام کا نقشہ بگڑ جاتا. اس لیے کہ یزید اور یزیدیوں نے اسلام کے نقشے کو بگاڑنے کی ناپاک کوشش کی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اگر نقشہ اسلام کا بگاڑنے والے ہیں اور اسلام کا خون چوسنے والے ہیں تو ایسے نبی کے گھرانے والے ہیں جو اپنا خون دے کر اس اسلام کی آبپاشی کرنے والے ہیں، اس اسلام کو بچانے والے ہیں. اور اس اسلام کو میرے امام علی مقام نے اپنا خون دے کر، اپنا لہو دے کر اسلام کو بچایا. اسلام کی بقا اور اسلام کے تحفظ کا کام میرے حسین نے کیا. اسی کو غریب نواز نے کہا شاہ است حسین، حسین شاہ ہے، بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ ہے، دین است حسین، حسین دین ہے، حسین دین ہے، دی پناہ است حسین، حسین دین کو بچانے والے ہیں، حسین دین کو پناہ دینے والے ہیں، حسین دین کو بچانے والے ہیں. سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا حسین نے لیکن اپنا ہاتھ نہیں دیا، اپنا ہاتھ نہیں دیا. حقا کے بنائے لا الہ است حسین، یہ سچ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو حسین نے مضبوط کر دیا. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا. یہ قصہ لطیف ابھی تمام ہے. جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو جائے حضور کی بارگاہ میں.